الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمخوار حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحلم والحکم، دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے معاملات میں درستگی. اسی عنوان کے پیش نظر سورہ مریم کی آیت نمبر 96 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی دعوت دی، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کی دعوت صرف اسی ایک جگہ نہیں، بلکہ بہت معمولی رد و بدل کے ساتھ، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 45 مرتبہ پیش فرمایا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو آج گفتگو انشاءاللہ معاملات کے حوالے سے ہوگی. اہل ایمان کے لیے معاملات پر توجہ دینا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا کس حد تک اور کتنا ضروری ہے. گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اس حوالے سے بہت محتاط اور بہت ہی حساس واقع ہوئے تھے. اس لیے ان کی عظمت کا پھریلا لہرا رہا تھا، اور ان کے تابندہ کارناموں سے آج بھی تاریخ روشن اور منور و مجلہ ہے. مگر ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ باتیں نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اور تاریخ میں ان کی جو اہمیت ہے، آج وہ ہماری نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں. یہ بات ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا،
جیسا کہ قرآن مقدس کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 65 میں اس نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ہماری عبادت کا زندگی کا مقصد اور تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس واسطے پیدا فرمایا، عبادت کے لیے۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ کیا صرف نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ یہی عبادت ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور عبادت کی کوئی دوسری صورتیں ہیں اور عبادت کے زمرے میں کچھ دوسری چیزیں بھی آتی ہیں؟ اس حوالے سے جب غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت یہ نام ہے ان اقوال و افعال کا جو ظاہری ہوں یا باطنی، ان سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنا، یعنی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اسے عبادت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب عبادت کی اگر قسموں کو دیکھیں تو اسے علماء کرام نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں۔ پہلی قسم وہ جسے عبادت شعائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبادت شعائر کا مطلب یہ ہے ایسی عبادت جو ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان خط امتیاز کھینچے، فرق پیدا کرے۔ مثال کے طور پر نماز، یہ مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ، ہر چیز کے لیے ایک نشانی ہے اور ایمان کی نشانی یہ نماز ہے۔ اسی طریقے سے روزہ مخصوص طریقے سے جو مسلمانوں میں رکھنے کا طریقہ ہے یہ دوسری قوموں میں نہیں پایا جاتا۔ زکوٰۃ دینے کا جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ دوسری قوموں میں اور دوسرے مذاہب میں اس طریقے سے موجود نہیں۔ مختصر یہ کہ عبادت شعائر ان عبادتوں کو کہتے ہیں جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، اور عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جسے عبادت معاملات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبادت شعائر ان کی فضیلت، اہمیت اور ان کی عظمت پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، بارہا آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آج کی جو یہ گفتگو ہے وہ عبادت معاملات کے حوالے سے ہے کہ انسان کو اپنے معاملات ایک دوسرے سے کیسے رکھنے چاہیے اور معاملات کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں علماء کرام نے جو تجزیہ کیا ہے اور جو کچھ پیش فرمایا ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ یہ عبادت شعائر سے متعلق ہے، اور ایمان کے 2 حصے عبادت معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں معاملات بھی آتے ہیں، اخلاقیات بھی آتے ہیں اور سیاسیات بھی آتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھنا یہی عبادت ہے، تسبیح پڑھنا یہی عبادت ہے، روزے رکھ لینا یہی عبادت ہے، اور حج و زکوٰۃ کر لینا یہی عبادت ہے، اور انسان اسی کے گرد اپنے آپ کو گھماتا رہے اور یہ سمجھے کہ ہم ان عبادات کو بجا لانے کے بعد اب بری ذمہ ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، یا ہم اب بالکل اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کے نزدیک
ہمارا مقام بہت بلند ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوچنا خام خیالی ہے اور یہ بات مکمل نہیں ہے کہ آدمی صرف تہجد پڑھ لینے سے، صرف نوافل کی کثرت کر لینے سے، قرآن کی تلاوت کر لینے سے، فرائض و واجبات کو بجا لانے سے، نماز کی کثرت کر لینے ہی سے کامل و مکمل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا گیا ہے الدین المعاملہ، کہ دین جہاں فرائض اور شعائر کی ادائیگی ہے، وہیں پر دین معاملات کی درستگی کا نام ہے۔ اور معاملات کی درستگی صرف نماز اور روزے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آدمی کے معاملات، آپسی تعلقات، لین دین اور معاشرتی زندگی کو پیمانہ اور معیار بنایا گیا ہے۔ ایک شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا کسی معاملے میں۔ آپ نے کہا کہ اس پر گواہ پیش کرو۔ تو وہ شخص ایک گواہ سفر کیا تو اس نے کہا کہ حضور، ان کے ساتھ کبھی سفر کرنے کا اتفاق تو نہیں ہوا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا ہوں۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا کہ کیا کبھی تم نے اس سے کوئی لین دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور والا، میں نے تو کبھی ان سے لین دین بھی نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم اس کی دینداری کو کیسے جانتے ہو؟ کیا مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے، کثرت سجود اور کثرت تلاوت کی وجہ سے، اس کے روزے اور زکوٰۃ کی وجہ سے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ 5 وقتہ مسجد میں آتا جاتا ہے اس لیے بہت بڑا دیندار ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس لیے بہت بڑا دیندار ہے؟ یہ بہت زیادہ تسبیح پڑھتا ہے اس لیے بہت زیادہ دیندار ہے؟ اگر تم نے دینداری کا یہ معیار بنایا ہے تو تم میری مجلس سے چلے جاؤ۔ آدمی صرف نماز کی کثرت اور نوافل کو زیادہ بجا لانے کی وجہ سے، تلاوت اور تسبیح کی وجہ سے دیندار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں کھرا نہ اترتا ہو۔ معاملات میں کھرا اترنا یہ دینداری کی علامت اور پہچان ہے۔ جب تم اس کے ساتھ کسی طریقے کا معاملہ نہیں کیے اور جو معاملات کو جاننے پرکھنے کا طریقہ ہے اس طریقے کو تم بجا نہیں لائے تو پھر تمہاری گواہی اس کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور آپ نے اسے وہاں سے خارج کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارے بزرگوں نے، اور ہمارے وہ بزرگ جو صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، اور صرف صحابی رسول ہی نہیں بلکہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور صرف عشرہ مبشرہ ہی میں نہیں بلکہ جنہیں خلیفہ ثانی ہونے کا شرف ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداری کا معیار یہ بتا رہے ہیں کہ اگر معاملات انسان کے درست ہیں تب وہ دیندار ہے، صرف روزہ نماز کی کثرت کی وجہ سے آدمی دیندار نہیں بنتا۔ اب اس پیمانہ کو ہم اور آپ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد غور کریں کہ آخر ہمارے اسلاف کا پیمانہ کیا تھا اور آج ہمارا پیمانہ کیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر 5 وقتہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے دینداری کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، آدمی اگر روزہ اور نماز کر رہا ہے، حج و زکوٰۃ ادا کر لیا، ہم اسے اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دیندار ہے اور یہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ مگر میری ملت کے جوانوں، آدمی کی دینداری نماز اور اس کی ظاہری عبادات سے نہیں ہے بلکہ اس کی دینداری اس وقت واضح طور پر جھلکتی ہے اور سامنے آتی ہے جب اس سے معاملات طے کیے جائیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار، پیری مریدی کرنے والے لوگ مارکیٹ میں ایسے موجود ہیں کہ جب ان سے آپ معاملات کریں
تو وہ معاملات میں بہت ہی ناقص اور ادھورے اترتے ہیں، بات کے پکے نہیں، وعدہ خلافی میں بہت آگے، اور دوسری وہ تمام باتیں جنہیں ہم دھوکہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، فریب کے نام سے جانتے ہیں، فراڈ کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب صاحبان جبہ و دستار کے اندر باتیں نظر آتی ہیں۔ پتہ چلا کہ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھ لینے سے اس کی حقیقت اور اس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک کہ اسے معاملات نہ کیے جائیں، اور آدمی اس وقت تک دیندار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مکمل طریقے سے اپنے معاملات کو درست نہ کرے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ آدمی بظاہر بہت ہی صاف ستھرا، پاکیزہ، سفید پوش نظر آتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں، کس کا مال کیسے لے رہے ہیں اس بات میں وہ احتیاط نہیں کرتے، اور جب مال حرام اور حلال میں امتیاز نہیں تو پھر اس کے معاملات آگے کے جو ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی اگر حرام مال استعمال کرتا ہے تو چاہے وہ کوئی ہو، کیسا ہی ہو، کتنا ہی عبادت گزار اور بظاہر دیکھنے میں متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حرام مال استعمال کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواہ مسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو بہت دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ شریف کے اندر آیا، اور بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے رب کو پکار رہا ہے، مالک مولا میرا یہ کام بنا دے، مالک مولا میری یہ ضرورت پوری فرما دے، مالک مولا میرا یہ کام بنا دے۔ اس طریقے سے رو رو کر کے وہ دعائیں کر رہا ہے، مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ جو کھانا کھایا ہے وہ حرام مال سے کھانا کھایا ہے، وہ جو پانی پی کر کے آیا ہے وہ حرام طریقے سے اس نے حاصل کیا تھا، اور وہ جو لباس اس کے جسم پر ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کیا تھا۔ تو جس کا کھانا پینا، لباس یعنی غذا اس کا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے شخص کی دعا بھلا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ کعبہ شریف میں بھی اگر پہنچ جائے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو چاہے کہ وہ کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں ہو یا کسی شہر کی جامع مسجد میں ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ معاملات کا معاملہ ہے کہ معاملہ آدمی کا درست نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز اور ناجائز میں فرق محسوس نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنی چھاپ غیروں پر ویسی چھوڑے جیسے کہ ہمارے اسلاف نے چھوڑی ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے تو اس پر لوگ انکار نہیں کرتے، کہتے یہ مسلمان ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ مارکیٹ میں ہم اپنی پوزیشن دیکھیں، سماج اور معاشرے میں دیکھیں، آج ہماری شبیہ لوگوں کے سامنے ایسی ہو گئی، لوگ ہم سے لین دین کرتے ہوئے کتراتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے معاملات کو بگاڑ لیا ہے۔ اپنے معاملات کو بگاڑنے کی وجہ سے
اس کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ اسلام تک کو لوگ اس پر نشانہ بنا لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس مذہب کا ماننے والا ایسا ہے وہ مذہب کیسا ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارے اس کارنامے اور کرتوت کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے اور ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا رہے ہیں۔ تو میرے ملت کے جوانوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاملات کو ہم درست کریں، اپنی شبیہ کو درست کریں، تاکہ سماج اور معاشرے میں ہمارا اعتماد بحال ہو۔ اور یہ صرف دنیا ہی تک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت تک پہنچنے والا معاملہ ہے۔ انسان کے اعمال جو کل نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، علماء کرام فرماتے ہیں اور حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال 3 طرح کے ہوں گے۔ پہلا وہ عمل جس میں بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں، انسان کا وہ عمل بخشا ہی نہیں جائے گا، وہ ہے جسے شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شرک ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت بخشے گا نہیں۔ دوسرا وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، جس میں انسان کے مظالم ہوں گے، اس کی کوتاہیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت سے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، اسے چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو نہ معاف فرمائے، وہ جیسا چاہے کرے گا۔ اور تیسرا معاملہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق بندے سے ہے، اور یہی وہ معاملات والا معاملہ ہے، تعلق ہے۔ اس معاملات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر کے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، اگر میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ نے پھر اس سے کہا کہ تمہارا کیا سوال تھا، کیا تم نے پوچھا؟ تو کہا کہ میں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ رب العزت میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس سوال کرنے والے کو بتا دیجئے کہ شہادت سے اللہ رب العزت تمام گناہ کو معاف فرما دے گا، مگر اگر اس کے ذمے قرض ہے تو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس نے قرض دیا ہے اس سے وہ اپنا معاملہ طے نہ کر لے، یعنی اس سے معافی نہ کروا لے، چھٹکارا نہ حاصل کر لے، اس وقت تک اس کا معاملہ معاف نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، مجاہدین کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کتنے ثواب کا تذکرہ کیا ہے، جہاد کی کیا اہمیت ہے، کبھی کبھی اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں، مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، دین کا پھیرا رہلانے کے لیے میدان جہاد میں چلا جائے اور وہاں جا کر کے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دے، پھر بھی اگر دنیا میں کسی سے وہ لین دین کیا ہے اور اس معاملے کو صاف نہیں کیا ہے تو اس کا معاملہ صاف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کے حوالے اسے کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں مروی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سوال کے بعد صحابہ کرام نے کہا، حبیب یا رسول اللہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو اور نہ ہی اس کے پاس ساز و سامان ہو، ایسے آدمی کو ہم مفلس، غریب اور کنگال سمجھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنو،
مفلس و کنگال اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار اور ساز و سامان نہ ہو، بلکہ مفلس وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نامہ اعمال میں کسی پر ظلم بھی کر کے آیا ہوگا، کسی کا مال بھی ہڑپ کر کے آیا ہوگا، کسی کے ساتھ دھوکہ بھی کر کے آیا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ بھی کر کے آیا ہوگا، کسی کی عزت کو نیلام کر کے بھی آیا ہوگا، کسی پر تہمت لگا کر کے آیا ہوگا، کسی کو کسی طریقے سے بدنام کر کے آیا ہوگا، کسی کی غیبت کر کے آیا ہوگا، کسی کی چغلی کھا کر کے آیا ہوگا، اس طریقے کے معاصی اور گناہ کو بھی وہ لے کر کے آیا ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم اسے راضی کر لو، اب بندہ اسے راضی نہیں کر پائے گا تو حدیث پاک میں آیا کہ اس کا گناہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ بانٹتے بانٹتے اس کی پوری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اب جب نیکی ختم ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ اتنے ہی پر بس نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا گیا کہ جب اس کے پلے کی نیکی ساری ختم ہو جائے گی اور پھر بھی لوگ باقی رہیں گے جو اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں اب اس شخص کے اوپر اس متعلق شخص کا گناہ ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا دب جائے گا اس گناہ کے بوجھ تلے کہ اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسا شخص حقیقت میں مفلس ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انسان کے پاس نیکی کا انبار ہے مگر اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، تو معاملات کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کا کندہ بن رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں اور اپنے معاملات کو درست کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ اللہ